الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسلامی سال 1443 ہجری کا 8واں مہینہ ماہ شعبان، جس کی آج 14 تاریخ ہے، شریعت میں اس ماہ مبارکہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اور جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔
اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل فرما اور خیریت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ اس ماہ مبارکہ میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی 15 شعبان کی رات۔ آج جو آنے والی رات ہے، اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کو شب برات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ البرات، برات والی رات، نجات والی رات، لیلۃ الشک، دستاویز والی رات، لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات۔ اور عرف عام میں یہ شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ برات کا معنی ہے آزاد ہونا، نجات پا جانا۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں لا تعداد لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ لا تعداد لوگ جہنم کی آگ سے برات حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ گناہگاروں کو، لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد اس زمانہ میں 20,000 تھی۔ اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بارے میں اس لیے فرمایا کہ ہر بکری کے اوپر بہت زیادہ بال ہوا کرتے تھے۔ اب بکری کے اوپر بال بھی حد سے زیادہ ہوں اور بکریاں بھی تعداد میں 20,000 ہوں، اب ان کے اوپر کتنے بال ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان بالوں کی گنتی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگوں کو رب تعالی اس رات میں جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ رات آئے، اس رات میں عبادت کرو، اس رات میں عبادت کا ثواب عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن لیلۃ القدر کے مقابلے میں کم ہے۔ بعض لوگ اس رات کی فضیلت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے دن کے وقت کوئی دن کے وجود سے انکار کرے کہ دن نہیں ہے، یا سورج چمک رہا ہے اور کوئی انکار کر دے کہ سورج نہیں چمک رہا،
تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اس لیے اس کی فضیلت سے انکار کرنا یہ غلط بات ہے. اور بعض لوگ اس کی فضیلت اتنی بیان کر دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دیتے ہیں. کچھ افراط میں چلے جاتے ہیں، کچھ تفریط میں چلے جاتے ہیں. اس کی فضیلت ہے. عام راتوں کے مقابلے میں اس رات کی عبادت زیادہ ثواب رکھتی ہے. چاہے وہ تلاوت قرآن پاک ہو، چاہے وہ ذکر اذکار ہو، چاہے وہ درود شریف پڑھنا ہو، چاہے وہ نوافل پڑھنے ہوں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس رات میں کسی خاص طریقے سے عبادت کرنا یہ غلط بات ہے. کوئی طریقہ خاص نہیں ہے. عام دنوں میں جس طرح بندہ نوافل پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اس رات میں بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے، اسی طرح عبادت کرنی چاہیے. اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. بعض جگہوں پہ بڑے خاص طریقے ایجاد ہو جاتے ہیں. اتنے نوافل پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، فاتحہ کے بعد یہ سورت اتنی بار پڑھو. یہ کوئی طریقہ میرے نبی نے نہیں بتلایا. آپ نے فرمایا کہ جب نصف شعبان ہو، شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس رات میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے. فرمایا، عائشہ اس رات میں آئندہ سال تک جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کی فہرست بنا دی جاتی ہے، اور جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے اگلی 15ویں شعبان کی رات تک ان کی بھی فہرست بنا دی جاتی ہے. کس کس نے بیمار ہونا ہے، کن کن بیماروں نے تندرست ہونا ہے، کس کس کو کتنی کتنی روزی ملے گی، یہ ساری باتیں اس رات میں لکھ دی جاتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت و حیات، غم خوشی، صحت بیماری، رزق، یہ تو انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے یہ ساری باتیں لکھی جاتی ہیں. یہ تو پہلے سے رب تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو پہلے سے لوح محفوظ میں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس رات میں ایک لسٹ بنا کر جو مقررہ متعلقہ فرشتے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. مثلا اس سال میں کتنے لوگوں نے مرنا ہے، یہ تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، لیکن ان لوگوں کے نام ایک لسٹ بنا کر فہرست میں درج کر کے اللہ ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے. پھر اگلے سال جنہوں نے مرنا ہوتا ہے وہ اگلی نصف شعبان کی رات کو پھر وہ لسٹ بنا کر ملک الموت کے حوالے ہو جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت ملک الموت کو ایک رجسٹر دیتے ہیں اور اس میں سارے مرنے والوں کے نام درج ہو جاتے ہیں آئندہ سال تک. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار میں مصروف ہیں،
کہ کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، ملازمت میں مصروف ہیں، مارکیٹیں پلازے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مکانات کوٹھیاں محلات بنانے میں مصروف ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کا نام فہرست میں درج ہو چکا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ ان کا کفن بازار کی دکانوں میں آ چکا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ اس کا نام جو ہے مرنے والوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے۔ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں اور اچانک موت دبوچ لیتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس رات میں جب موت کا وقت لکھا جاتا ہے، موت کی لسٹ بنائی جاتی ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میری خواہش ہے کہ جب میرا نام درج ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ روزے کی حالت میں میری موت کا فیصلہ ہو جائے، میرا نام درج ہو جائے۔ اور اس رات میں عبادات کرنے والا مسلمان، چاہے وہ کسی صورت میں عبادت کرے، نوافل پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، بلکہ استغفار کی تو کثرت کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان عبادت میں مصروف ہے، تلاوت کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے یا استغفار کر رہا ہے یا اللہ کے حضور سرب سجود ہے، اور عین اسی وقت اس کے اعمال رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں، جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہے یا قرآن کی تلاوت کی حالت میں ہے یا ذکر اذکار میں مصروف ہے، اسی حال میں اس کے اعمال نامہ پیش ہو جاتا ہے، تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ اس لیے اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان لوگوں کو مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے، کوئی آتش بازی کر رہا ہے، کوئی چراغاں کر رہا ہے، نئی نئی رسمیں، نئی نئی بدعات آج لوگوں نے ایجاد کر دی ہیں۔ میرے نبی نے اس رات میں عبادت کی ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات جب میری آنکھ کھلی آدھی رات کو، تو میں نے اپنے نبی کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو میں پریشان ہو گئی اور میں اپنے نبی کی تلاش میں نکل گئی۔ تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا نبی، میرا محبوب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے میں مصروف ہے۔ تو میں دوڑتی دوڑتی واپس گھر آ گئی، اتنے میں نبی پاک بھی تشریف لے آئے، اور ابھی تک دوڑنے کی وجہ سے میرا سانس پھول رہا تھا۔ تو نبی پاک نے مجھ سے پوچھا، عائشہ یہ تمہارا سانس کیسا پھول رہا ہے؟ سانس کیوں چڑھا ہوا ہے آپ کو؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میری آنکھ کھلی، میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا تو میں پریشان ہو گئی اور میں آپ کو تلاش کرنے میں نکل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ کا رسول تجھ پر زیادتی کرتا، کہ اللہ کا رسول تجھ پہ زیادتی کر رہا ہے؟
اما نے فرمایا میں سمجھی آپ شاید کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا میں بقیع کے قبرستان میں گیا تھا. آپ نہیں جانتی کہ آج رات کون سی رات ہے؟ آج رات شب برات کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ رب تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرمائے گا. تو میں تو اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرنے گیا تھا. اس لیے اگر اس رات کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے اپنے مرنے والوں کی قبروں پر تو یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان تشریف لے گئے تھے اور مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے جائے کہ بھئی میرا نبی گیا تھا، میں نبی کی سنت کی ادا کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اس کا جانا ثواب ہے. لیکن آج جو ہم لوگوں نے تماشے قبرستانوں میں بنا دیے، قوالیاں ہو رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، چراغا ہو رہا ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، الٹے کام ہم نے شروع کر دیے. اور اس مبارک رات کو ہم نے حلوے کی رات بنا دی ہے. حالانکہ میرے دوستو یہ حلوے کی رات نہیں ہے، یہ تو جلوے کی رات ہے. بعض لوگ حلوہ پکاتے ہیں اور پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو نہ پکائے اس کو ملامت بھی کرتے ہیں. ماروے نقل کچھ نہیں آیا، یہ تو پکے وہابی ہیں بھائی، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ روایت کہاں سے گڑی؟ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تو آپ نے حلوہ پکا کے کھایا. اپنا پیٹ پوجا کرنے کے لیے الزام دوسروں کو دینا، یہ تو بعض ملاؤں کا کام ہے. اور یہ اس قسم کے کام شیطان کرواتا ہے کہ حلوہ کھاؤ. حلوہ کھانا، حلوہ ذرا بوجھل ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے. جب انسان کھا بیٹھے تو اب طبیعت پر بوجھل ہوتا ہے، طبیعت پر بوجھ آ گیا جی، اور بس نیند کا غلبہ ہو گیا اور نیند پکا ہی سو گیا جی، عبادت وغیرہ گئی. شیطان کب چاہتا ہے کہ مسلمان اچھے اعمال کر کے، عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کر لے. اس رات میں میرے نبی نے خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کی ہے، اور ہمیں بھی یہ تعلیم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے، اور آپ جب سجدے میں تشریف لے گئے تو سجدے میں آپ رو رہے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں. فرمایا اللہم انی اعوذ بعفوک من عتابک وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنكَ جَلَّ وَجْهُكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. میرا نبی اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور اللہ سے رو کے دعا مانگ رہا ہے. اللہم انی اعوذ بعفوک
میرے پروردگار تیری شان واضح ہے، ساری کائنات پر تیری شان واضح ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسے تو خود اپنی تعریف کر سکتا ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ سب سے زیادہ اپنے اللہ کی حمدیں ثنائیں پاکی تعریف کرنے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی، لیکن پھر بھی فرما رہے کہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسے خود تو اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ اور ایک اور دعا میرے نبی نے سجدے میں مانگی، فرمایا اللہم ارزقنی قلبا تقیا من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا۔ اے اللہ مجھے پاکیزہ دل عطا فرما کہ جس کے اندر شرک بھی نہ ہو، جو کافر اور فاسق و نافرمان بھی نہ ہو، تجھ سے پاکیزہ دل کا سوال کرتا ہوں، میرا دل اس قدر پاکیزہ ہو کہ اس میں شرک کی گنجائش بھی نہ رہے، یہ ہمیشہ تیرا فرما بردار رہے، یہ نافرمانی والے کام کبھی بھی نہ کرے، ایسے دل کی تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں صبح کو میں نے اپنے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ رات کو سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، مجھے جبریل نے یہ کلمات سکھائے اور ان کلمات کے ذریعے میں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے۔ اور پھر فرمایا عائشہ تم بھی ان کلمات کو سیکھ لو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ اور فرمایا مجھے جبریل نے کہا کہ ان کلمات کو، اس دعا کو سجدے میں بار بار پڑھو۔ اسی لیے دوستو ہمیں مصنون دعائیں یاد کر کے نوافل کے سجدوں میں ہمیں یہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جب انسان اللہ کے حضور سر و سجود ہوتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب انسان اس قرب کے مقام پہ پہنچ جائے تو پھر یہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول فرما دے گا۔ میرے نبی کی ساری رات بھی ایک سجدے میں گزری ہے دعا مانگتے مانگتے۔ آج یقین جانے نہ ہمیں مانگنا آتا ہے نہ ہم مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو آج بھی ہمیں دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شب برات میں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق، اور پھر منادی اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ میں اس سائل کے سوال کو پورا کر دوں، ہے کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا جو مجھ سے مانگے میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں۔ اور اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ بن مانگے ہمیں عطا کرتا ہے، سب کچھ دے کے بھی کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دے دوں؟ اس کے دینے میں کمی نہیں میرے دوستوں۔ انسان تھوڑا غور کر لے
آج ہم نہ شاکر ہیں نہ صابر ہیں، نہ ہمیں شکر کرنے کی عادت ہے، نہ ہمیں مسائل میں صبر کرنے کی عادت ہے۔ ہم مسلمان آج اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب ہمارے حالات درست ہو جائیں ہم اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ اپنے پروردگار کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرے پروردگار نے مجھ پہ کتنا کرم کیا، مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ظفر اسے آدمی نہ کہیے اگرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے دیش میں خوف خدا نہ رہے۔ جس پر خوشی آئے تو اللہ کی یاد نہ رہے، بس ناچنا کودنا کنجروں والا کام شروع کر دیتا۔ غصے میں آئے تو خوف خدا بھی دل سے نکل جائے، بہت کچھ کر رہا ہے۔ میرے نبی نے اس رات میں دعائیں مانگی ہیں اور اپنی امت کو بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت پورے سال میں مہربانی کرتا ہے، پورے سال کی ہر رات کی سحری کے وقت میں اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا۔ اس وقت بھی ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اس رات کو بھی ہم عیاشیوں میں، تماشوں میں، کھیل کود میں، آتش بازیوں میں گزار کر شیطان کو خوش کر لیتے ہیں، رحمان کو ناراض کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، اس رات میں جیسے کہ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ رب تعالی بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب کرتے ہیں، انہیں مغفرت اور بخشش عطا کرتے ہیں۔ اس قدر اتنی بڑی سخاوت کے باوجود بھی چند بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھیں کہ کہیں ہم تو ان میں نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلا بدبخت وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ مشرک کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی ذات میں، صفات و قدرت اختیارات میں غیروں کو شریک کرتا ہے، چاہے کسی نبی کو شریک کرے، چاہے کسی ولی کو شریک کرے، کسی فرشتے یا جن یا زندے یا مردے کو شریک کرے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ دوسرا فرمایا جادوگر، جادو کرنے والا بھی، جادو کروانے والا بھی۔ آج کا مسلمان حسد کی آگ میں اتنا جلا ہوا ہے کہ تھوڑی سی بات پر اگلے پر جادو کرا کے اپنی زندگی کو تباہ کر دے۔ جادو ہاکے ہمارے پنجاب میں چلے جائیں، باندر سے منہ لیے ہوئے توے سے زیادہ کالے منحوس شیعہ یا عیسائی مرد اور عورتیں سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، یا اپنے انہوں نے ٹھکانے بنائے ہوتے ہیں، دو چار ٹکوں کی خاطر جادو کر کے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کو کالا علم بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہوئے علم تو ہوئے کالا ہی کے جو سن، علم تو روشنی ہے، العلم نور۔ میرے نبی نے فرمایا علم روشنی ہے، اسی لیے جادو کو کالا علم نہیں کہنا چاہیے۔ علم کبھی کالا نہیں ہو سکتا، علم تو نور ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے، یہ پرلے درجے کے گدے لوگ جنابت کی حالت میں قرآن پاک بیت الخلاء میں رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر غسل جنابت کرتے ہیں۔
یا ناپاکی کے ساتھ قرآن کریم کے حروف لکھتے ہیں، اب یہ کام کرنے والا بھلا مسلمان رہ جاتا ہے، وہ اسلام سے کٹ اپ ہو جاتا ہے. پھر جتنے خبیث قسم کے شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. ایسے گندے لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اور ایسے گندے لوگوں کے پاس جانے والے، جادو کروانے والے بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں. تیسرا فرمایا کاہن اور نجومی، جو جھوٹ موٹ کی خبریں بتاتے ہیں. چلے جاؤ نا بڑے بڑے شہروں میں روڈوں کو کنارے بیٹھے ہوتے ہیں جی، طوطے رکھے ہوئے تھے، لفافوں میں کاغذ ڈالے ہوتے ہیں جی، اور آج مسلمان عقیدے کا کمزور، نظریے کا کمزور، ایمان کا کمزور، جا کے اس کو 10 روپے دیتا ہے، وہ طوطا جا کے لفافہ نکالتا ہے جی تیری قسمت سے تیری لکھائی، جا کے ہاتھ چیک کرا دے جی میرے ہاتھ کی لکیریں کیا بتاتی ہیں. کون کہتا ہے کہ قسمت ہاتھوں کی لکیروں میں ہے؟ کون کہتا ہے کہ قسمت ہاتھوں کی لکیروں میں ہے؟ قسمت تو ان کی بھی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، جو ہاتھ کٹے ہوتے ہیں یا جن کے ہاتھ ہوتے ہی نہیں پیدائشی، کیا ان کی قسمت نہیں ہے؟ کیا ان کی تقدیریں نہیں لکھی گئی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کسی نجومی کاہن کے پاس جا کر اس سے غیب کی خبریں طلب کرتا ہے، فرمایا کم از کم میری شریعت کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. کہاں جاتے ہیں ہم مسلمانوں؟ جب رب اور ایمان اعتقاد کمزور ہوگا تو پھر در در کی ٹھوکریں کھائیں گے. اور وہ گندے لوگ جو سارا دن گاڑیوں کا دھواں سنتے رہتے ہیں، دور دبوں کے منہ پہ پڑ پڑ کے توے سے کالے ہو جاتے ہیں، اپنی قسمت کا یہ حال ہے، دوسروں کی قسمت یہ بتا رہے ہوتے ہیں. خدا را نہ جاؤ ان کے پاس. عورتیں زیادہ جاتی ہیں، اپنی عزتیں بھی لٹوا دیتی ہیں، پیسے بھی لٹوا دیتی ہیں، عقیدے بھی برباد کر دیتی ہیں. دنیا میں بھی لعنت پڑ جاتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی بن جاتی ہے. منع کرو اپنی مستورات کو. جب بھی کوئی مشکل آئے، میرے نبی نے طریقہ بتلایا ہے، تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے مانگو اس سے مانگو. مانگنے کی دیر ہے، تمہارا مسئلہ تمہارے دروازے پہ حل کرنا وہ جانتا ہے. اور جب نہیں اس سے مانگو گے، اس کے در پہ نہیں آؤ گے، تو پھر در در کی ذلت اور ٹھوکریں کھاؤ گے، تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور فرمایا چوتھا، کسی کے ساتھ بغض اور کینہ رکھنے والا اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. آج بھائی بھائی کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، آج بھائی کے دل میں بھائی کے لیے کینہ ہے. بادشاہ ہوتی نہیں ہے. جنازوں میں چلے جاؤ، ایک ادھر منہ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا ادھر منہ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے. دعا کے لیے چلے جائیں، چارپائیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک نے ادھر منہ لٹکایا ہوا ہے، دوسرے نے ادھر منہ لٹکایا ہوا ہے. بول چال نہیں ہے. ایک پیٹ سے جنم لینے والے، ایک ماں باپ سے جنم لینے والے، آپس میں بول چال نہیں ہے. اور کیوں جی؟ ساڑھا ذرا چھوٹا جا زمین میں جھگڑا ہے، زمین ادھر رہ جاتی ہے، قبروں میں چلے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور فرمایا پانچواں، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. شلوار کو ٹخنوں سے ڈھانک کے رکھنا یہ حرام ہے، عام حالت میں حرام ہے. ہماری تو نمازیں بھی اسی کے نظر ہو جاتی ہیں. کہاں نمازیں ہوں گی میرے دوستو؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو آدمی اپنے ٹخنے شلواروں سے ننگا نہیں رکھتا، قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. اس اتنے بڑے سختی والے دن میں، اتنی بڑی گھبراہٹ والے دن میں جو اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا میرے دوستو. آج فیشن ہے، مرد کو شریعت نے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کی شلوار ایڑی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے. عورت کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، اس کی آدھی پنڈلی بھی نظر آتی ہے. الٹا معاملہ چل پڑا. فیشن ہے جی.
عورتیں بیچاری جب کپڑے دھوتی ہیں تو سب سے زیادہ زور لگاتی ہیں پینچوں کو دھونے پر، وہ جو نیچے جوتوں میں رگڑ رگڑ کے گندی ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی بار اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے نمازی نماز پڑھ کے نکل کر اپنی شلواروں کو یوں نیچے کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی شلوار اوپر فولڈ کی، اپنے ٹخنے ننگے کر لیے، چلتے چلتے شلوار ڈھیلی ہونے کی وجہ سے اگر شلوار نیچے کھسک کر اپنے ٹخنے چھپ جاتے ہیں اس پر کوئی گرفت نہیں، لیکن جان بوجھ کر جو میں شلوار نیچے کر رہا ہوں کیا میں اپنے ٹخنے جان بوجھ کر نہیں چھپا رہا؟ آج یہ فیشن ہے، اس سے خدا را ہم اپنے آپ کو بچائیے۔ جتنے میرے مسلمان نوجوان دوست احباب بیٹھے ہیں، اس فیشن کو خدا را ختم کرو۔ جہنم کی آگ کے مستحق ہم بنتے جا رہے ہیں۔ آج رات کی ہماری مغفرت اس وجہ سے نہیں ہوگی، اس لیے ٹخنوں کو ننگا رکھو، ٹخنوں کو ننگا رکھو۔ اور فرمایا اگلا آدمی وہ ہے باجا بجانے والا یا اس میں مصروف رہنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھول ڈمکے باجے، کنجروں کو بلا کے ہم ان کو نچواتے ہیں، ان پہ یوں پیسے لٹاتے ہیں جیسے درختوں کے پتے ہم پھینک رہے ہوتے ہیں، لیکن حرام مال حرام جگہ پر لگتا ہے نا۔ اور اگلا فرمایا زانی مرد اور عورت اگر یہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا اگلا والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا میرے دوستو۔ اس لیے اگر کسی سے والدین ناراض ہیں خدا را ان کو راضی کر لو، اور جن کے والدین ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کو بھی راضی کرنے کا موقع ہے۔ ان کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرو، ان کے دوست احباب سے اچھے سلوک رکھو، ان کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ دن قیامت کے آؤ گے تو فرما برداروں میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگلا فرمایا شراب پینے والا، شراب کا عادی جو ہمیشہ شراب پیتا ہے یہ بھی اس رات میں مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا قطع تعلق کرنے والا، مسلمانوں سے برادری سے تعلقات کو توڑنے والا بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بول رہا، بیچ میں ایک دیوار ہے لیکن یہ اس کو نہیں جانتا یہ اس کو نہیں جانتا، تعلقات کی خرابی کی وجہ سے۔ ایک پیٹ سے جنم لینے والے تعلقات توڑ کے بیٹھے ہوئے۔ قطع رحمی کرنا بہت سخت گناہ ہے میرے دوستو۔ قیامت کے دن یہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کہیں کہ باری تعالیٰ جس نے دنیا میں مجھے جوڑا تھا آج اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا تھا آج اس سے توڑ دے۔ آج کا مسئلہ ہے صرف ہم نے لگائی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خونی رشتے کو، قریبی رشتے داروں کو ہم نے توڑنے مار کے ہم نے اپنے سے کیا ہے اور جہنم کے مستحق بنتے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا یہ سارے لوگ تقریباً 13% کے لوگ ہیں جو اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے۔ اب جو باتیں میں نے بیان کی ہم اس پر غور کرنے کے لیے کتنی باتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں کتنی باتیں نہیں پائی جاتی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات پائی جاتی ہے آج رات ہم صرف کے دل سے سچی توبہ کر لیں تاکہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جتنے لوگوں کو رب تعالیٰ مغفرت نصیب کرے گا ہمارا نام بھی میں شامل ہوگا۔ آخری بات، کل کا جو روزہ ہے اس کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت سے بات پورے ذخیرہ حدیث کہ آپ نے فرمایا جب نصف شعبان آئے تو رات کو عبادت کرو، اگلے دن کا روزہ رکھو، لیکن یہ روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، یہ سنت نہیں، اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ ایک روایت میں صرف یہ روزہ آتا ہے ثابت ہے لیکن وہ بھی ضروری درجے میں، اس لیے اس کو مستحب سمجھنا چاہیے۔ کوئی رکھے تو ثواب ہے، کوئی نہ رکھے تو گناہ نہیں۔ اب اس بات کا مفہوم ہے جو آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کرتا ہے جتنا کوا بچپن سے مرنے تک اٹھتا رہتا ہے۔ کوے کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ پیدا ہوتے ہی کوئی بھاگنا اڑنا شروع کر دے، جتنی لمبی عمر پانے کے باوجود اٹھتا ہی رہے کتنا ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا ایک نفلی روزہ کی وجہ سے اللہ
آپ سے اتنا دور کر دیتا. جو رکھنا چاہتا ہے ثواب ہے, جو نہیں رکھتا اس پر ملامت بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں. بہرحال آج رات عبادت کی رات ہے, اس میں نوافل پڑھو, کثرت سے تلاوت کرو, استغفار کی بہت زیادہ کثرت. کوئی مخصوص طریقہ عبادت کا نہیں ہے, گھروں میں بھی کر سکتے ہو, مساجد میں بھی آ کے کر سکتے ہو, لیکن مساجد میں اعلانات نہیں ہونے چاہیے, اہتمام نہیں کرنے چاہیے. جیسے جلدی شروع ہو جاتے ہیں, انفرادی اپنی انسان عبادت کرے جس میں ریاکاری کا شعبہ بھی نہیں ہوتا. مسجد میں کریں گے تو شاید ریاکاری دل میں آ جائے, اور پھر ہم جیسے کمزور ایمان والے یہ تو ریاکاری سے محفوظ رہ نہیں سکتے. اس لیے گھروں میں عبادت کرو, چھپ چھپا کے کرو, جتنا کر سکتے ہو کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکت نصیب فرمائے. اللہ آج رات جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب کرے گا, اللہ ہم گنہگاروں کو شامل فرمائے. اللہ